بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لقمان کا بیٹا جب تجارت کرنے کے لیے جانے لگا تو وہ حضرت لقمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تب حضرت لقمان کہنے لگے، اے بیٹے، جب جاؤ گے تو رستے میں ایک میدان پاؤ گے۔ اس میدان میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی نہایت ٹھنڈا اور شیریں ہے، اور اس کے کنارے ایک درخت ہے جس کی چھاؤں گھنی اور فرحت بخش ہے، لیکن خبردار اس درخت کے سائے تلے ہرگز نہ بیٹھنا، اور اللہ تعالیٰ تم کو اس کی مہلکہ سے محفوظ رکھے۔ اور وہاں تم کو ایک بوڑھا شخص ملے گا جو عمر میں اس درخت سے بڑا ہے، پھر جیسا وہ تم کو کہے اس کی بات لازمی ماننا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آگے جاؤ گے تو فلاں گاؤں میں وہ لوگ میرے دوست ہیں، اور تم کو اپنے گھر لے جائیں گے، تمہاری تعظیم و تکریم کریں گے۔ اور اس گاؤں میں ایک عورت ہے نہایت ہی حسین و جمیل اور مالدار، بس تمہارا نکاح اس عورت سے کرنا چاہیں گے، لیکن تم ہرگز قبول نہ کرنا، اور خدا تمہیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک شخص فلاں نامی اور فلاں شہر میں رہتا ہے، ایک مدت ہوئی ہے مجھ سے قرض لے کر گیا ہے، بس اس سے وہ قرض وصول کرنا، اور خبردار شب کو وہاں نہ ٹھہرنا، اور یہ تمام نصیحتیں یاد رکھنا۔ اور اب جاؤ، میں نے تمہیں خدا پر سونپا۔ چنانچہ وہ اپنے باپ کی بتائی گئی باتوں پر، اور خبردار شب کو وہاں نہ ٹھہرنا، اور یہ تمام نصیحتیں یاد رکھنا، اور اب جاؤ، میں نے تمہیں خدا پر سونپا۔ چنانچہ وہ اپنے باپ کی بتائی گئی باتوں کو تسلیم کر کے سفر پر نکلا۔ جب میدان مذکورہ میں پہنچا جس کے بارے میں اس کے باپ نے نصیحت کی تھی، اس کے کنارے ایک چشمہ پانی کا پایا، اس کا پانی نہایت شیریں و شفاف، اور اس کے چشمے کے کنارے ایک درخت پایا جس کے سائے تلے ایک بزرگ شخص کامل بیٹھا ہوا تھا۔ گرمی کے مارے اور پیاس کی شدت کے اس چشمے سے پانی پیا اور اس درخت کے تلے آرام کرنے لگا، لیکن اسی وقت اسے اپنے باپ کی نصیحت یاد آ گئی تو وہاں سے قدم آگے بڑھانے لگا۔ تو اس بزرگ نے جو درخت کے نیچے بیٹھا تھا پکارا، اے لڑکے، کہاں جاؤ گے؟ ایسی دھوپ میں اور سخت گرمی پڑ رہی ہے، بس اس چشمے کا ٹھنڈا پانی پیو اور ذرا چھاؤں کے تلے تازہ دم ہو لو، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ لڑکا بولا، ہرگز نہیں بیٹھوں گا، کہ میرے باپ نے مجھے منع کیا ہے کہ اس درخت کے سائے میں بیٹھنے سے۔ تب وہ بزرگ کہنے لگا، قسم ہے تیرے رب کی، اس دھوپ اور گرمی میں نہ جا اور میرا کہا مانو۔ یہ بات سنتے ہی لڑکے کو باپ کی بات یاد آئی کہ وہ بزرگ تجھے جیسا کہے اس کا کہا ماننا۔ تب لڑکے نے اس بزرگ کا کہا مانا اور خلاف اس کے نہ کیا، سلام کر کے بیٹھ گیا، چشمے سے ٹھنڈا پانی پیا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور سو گیا۔ تبھی اس درخت پر سے ایک سانپ اس لڑکے کو کاٹنے کے لیے اترا۔ لڑکا سو رہا تھا لیکن بزرگ جاگ رہے تھے، بس اس بزرگ نے سانپ کو مار کر اس کا سر کاٹ لیا۔ جب لڑکا اٹھا تو دیکھا کہ ایک سانپ مردہ پڑا ہے بغیر سر کے، بس بزرگ سے حال حقیقت معلوم کر کے تعجب کرنے لگا اور باپ کی پہلی نصیحت کا راز جاننا۔ اس کے بعد لڑکا وہاں سے اٹھنا چاہا، اس کے بعد لڑکا وہاں سے اٹھا، اپنا اسباب سفر باندھا اور اس بزرگ کو سلام کر کے جانے کی اجازت طلب کی۔ تب بزرگ آدمی نے پوچھا کہ تم کہاں کا عزم سفر رکھتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ فلاں گاؤں میں جاتا ہوں کہ وہاں میرے باپ کے دوست ہیں۔ بزرگ نے کہا، اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ لڑکے نے کہا، بہت اچھا، آپ بھی ساتھ چلیے۔ تب دونوں اس گاؤں میں کہ جہاں کا ارادہ تھا پہنچے۔ وہاں کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تب لڑکے نے کہا کہ میں لقمان حکیم کا بیٹا ہوں اور یہاں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ تب گاؤں کے لوگ انہیں نہایت عزت و تکریم سے اپنے گھر لے گئے اور انہیں کھانا کھلایا اور ہر روز مہمانداری کرنے لگے۔ تب ایک دن کہنے لگے، اے لڑکے، ہماری قوم میں ایک نہایت حسین اور خوبصورت عورت ہے، نیک بخت، مالدار اور حسب و نسب میں درست ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم سے اس کا نکاح کر دیں، کہ یہ بات تمہارے واسطے اچھی ہوگی کہ مال و دولت خوب ہاتھ لگے گی۔ تب لڑکے نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے اس سے منع کیا ہے کہ سفر میں کسی امر کے پابند نہ ہونا، ورنہ نقصان اور تکلیف اٹھاؤ گے۔ تب اس بزرگ نے جو ساتھ تھا کہنے لگا کہ جب یہاں کے سبھی رئیس آرزو مند ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور یہ بھی کہ وہ حسین و مالدار ہے، تو شادی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور کوئی اندیشہ نہ کر۔ لڑکے کو باپ کی نصیحت یاد آئی کہ وہ بزرگ جو بھی کہے اس پر عمل کرنا۔ تب اس لڑکے نے بزرگ کے کہنے پر اس عورت سے نکاح کر لیا۔ تب ایک شخص اس قوم کا لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں حضرت لقمان کی بہت عزت و تکریم کرتا ہوں، اس سبب سے تمہارا بھی خیر خواہ ہوں۔ تم نے ناحق اس عورت سے نکاح کیا ہے، وہ بہت بری ہے اور
پہلے تم سے اپنے 9 شوہروں کو اپنی خلوت گاہ میں مار چکی ہے، پس اب تم کو بھی مار ڈالے گی۔ اگر تم بھلا چاہتے ہو تو کسی ہیلے بہانے سے یہاں سے نکل جاؤ۔ تب لڑکا اس شخص کی بات سن کر ڈرا اور پچھتانے لگا۔ چنانچہ جب لڑکے کے مصائب نے اسے رنجیدہ دیکھا تو پوچھا کہ تم کس بات کا اندیشہ کرتے ہو؟ کیا سبب ہے تمہاری پریشانی کا؟ میں جو تمہیں پریشان دیکھتا ہوں۔ تب لڑکے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میری بیوی جس سے میں نے یہاں نکاح کیا ہے مجھ سے پہلے 9 شوہروں کو پہلی خلوت شب زفاف میں مار چکی ہے۔ ڈرتا ہوں کہ شاید مجھے بھی نہ مار ڈالے، اور شاید اسی بات سے میرے باپ نے مجھے اس نکاح سے منع کیا تھا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ کچھ اندیشہ نہ کرو اور خاطر جمع رکھو، میں تمہیں ایک حکمت بتلائے دیتا ہوں، اسے کرنا وہ یہ کہ جب شب کو تمہاری بیوی تمہارے پاس خلوت میں آئے تو کسی بہانے سے اسے وہاں چھوڑ کر میرے پاس آنا، تب ہم اس کی تدبیر اور علاج کریں گے۔ اس لڑکے نے اس بزرگ کی بات مان لی۔ جب اس کی بیوی شب کو اس کے پاس خلوت میں آئی تب اس نے بہانے سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا باہر سے ہو کر آتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ قضائے حاجت کو جاتا ہوں۔ تم تب یہاں تک انتظار کرو، اور اس کے علاوہ بھی ایک کام ہے، وہ آ کے بتلاتا ہوں۔ تب لڑکا وہاں سے نکلا اور سیدھا اس بزرگ کے پاس پہنچا تو اس نے ایک آتش دان انگاروں سے بھرا ہوا لانے کو کہا تھا۔ جب لڑکا آتش دان لے آیا تو بزرگ نے اس میں سانپ کا سر جو درخت کے نیچے سے کاٹ کر لایا تھا اس کو اس آتش دان میں رکھ دیا، اور اس آتش دان کو لڑکے کے حوالے کیا اور کہا اسے لے جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو کہ برہنہ ہو کر اس آتش دان پر خود کو سینکو اور بعد میں اس کو دوبارہ میرے پاس لے آنا۔ تب لڑکا وہاں سے گیا اور جیسا اس بزرگ نے کہا تھا اپنی بیوی کو کہا، اور بعد اس کے سینکنے کے آتش دان واپس لے گیا۔ تب اس نے بزرگ کو دیکھا کہ 2 سانپ اس انگیٹھی میں جل رہے ہیں۔ تب بزرگ نے کہا کہ اب جاؤ اور بے خطر اپنی بیوی سے ملو کہ جس کا ڈر تھا سو سانپ اس انگیٹھی میں جل رہا ہے، پر اسی سبب سے پہلے شوہر اس کے مر جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت لقمان کا بیٹا تمام شب اپنی بیوی کے پاس رہا اور فجر کو باہر آیا، اور اہل قریت تمام ماجرا سن کر بہت حیران ہوئے اور حضرت لقمان کے بیٹے کے بچ جانے سے خوشی بھی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت لقمان کے بیٹے نے ارادہ کیا کہ اپنے باپ کے قرض دار کے پاس جا کر قرض وصول کرے۔ تب اس نے بزرگ سے کہا کہ فلاں گاؤں میں ایک شخص کے پاس میرا باپ کا بہت روپیہ پیسہ ہے، سو میں چاہتا ہوں کہ جا کر اسے وصول کروں۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ دونوں آدمی اس شخص کے پاس وہاں کے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ شخص تو بڑا فسادی اور دغا باز ہے، بس تم ناحق آ گئے ہو، سوچو تمہارے حق میں بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ اور وہ دغا باز آدمی کسی کا روپیہ لے کر واپس نہیں کرتا۔ لیکن ان دونوں نے لوگوں کی بات نہ مانی اور وہاں سے اس شخص کے پاس پہنچے اور بعد سلام کے لڑکے نے کہا کہ میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں اور اپنے والد کا قرض وصول کرنے کو آیا ہوں۔ تب اس نے کہا کہ بہت اچھا، آپ ہمارے بزرگ زادے ہیں تو آج کی رات مہمان نوازی کا شرف بخشیے، صبح کو حساب کتاب کر کے جو روپیہ بنتا ہے سو واپس کر دوں گا۔ لڑکے نے کہا میرے باپ کا حکم نہیں کہ یہاں کو ٹھہروں۔ تب اس نے بزرگ سے کہا کہ جو اس کے ہمراہ تھے کہ اے لڑکے کچھ پرواہ نہیں، چلو آج کی شب یہاں رک جاتے ہیں، پھر جو خدا نے ہماری قسمت میں لکھ سو وہی ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اس بزرگ کے کہنے پر اس کی کرامات سے بھی حضرت حکیم لقمان کے بیٹے آگاہ تھے اور باپ کا حکم اور نصیحت بھی یاد تھی کہ اپنے ساتھ والے بزرگ کی بات سے انکار نہیں کرنا۔ تب اسی وجہ سے دونوں اس رات کو اس دغاباز شخص کے مکان پر رک گئے کہ جب کھانے وغیرہ سے فارغ ہو چکے تو ان دونوں کو لب دریا بنائے گئے، ایک مکان پر لے گیا، اور وہ مکان اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ جو کوئی شب کو اس میں سو جاتا دریا کی لہر آ کر اسے ڈبو دیتی۔ ان دونوں کو اس مکان میں ٹھہرنے کو کہا۔ چنانچہ حضرت حکیم لقمان کا بیٹا سو گیا اور بزرگ جاگتے رہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو موجیں چڑھنے لگیں، پانی مکان پر چڑھ گیا۔ تب بزرگ آدمی نے لڑکے کو نیند سے بیدار کیا اور وہاں سے اٹھ کر اوپر بالا خانے پر جہاں اس دغاباز آدمی کے بیٹے سو رہے تھے وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں اس کے تینوں بیٹوں کو تخت سمیت اٹھایا اور نیچے والی اپنی جگہ پر سلا دیا اور خود اوپر ان کی جگہ پر سو گئے۔ جب فجر کے وقت وہ شخص آیا اور دیکھتا ہے کہ دونوں اوپر والے طبق میں اس کے بیٹوں کی جگہ سو رہے ہیں اور اپنے بیٹے نیچے مکان میں ان کی جگہ پانی میں مردہ پڑے ہیں، تب پکار کر کہنے لگا کہ افسوس صد افسوس، میں نے تمہارے واسطے یہ فریب کیا تھا کہ تم کو مار ڈالوں، اور میں نے اپنے فریب میں اپنے آپ کو ہلاک کیا، میرے سب بیٹے مارے گئے۔ تب دونوں نے کہا کہ جو کسی کے لیے بدی کرتا ہے سو در حقیقت اپنے لیے کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حکیم لقمان کے بیٹے نے اس دغاباز شخص سے اپنے باپ کا روپیہ پیسہ وصول کیا اور اپنی بیوی کو کہ جس سے وہاں نکاح کیا تھا اپنے ساتھ لے کر اور اس بزرگ اور اپنے تمام اسباب کے اپنے وطن واپسی کا سفر کیا۔
جب حضرت حکیم لقمان کے بیٹے اپنے مکان کے قریب پہنچے تو اس بزرگ نے پوچھا کہ بزرگ زادے تو اتنا عرصہ میرے ساتھ رہا، سو تم نے مجھے کیسا پایا؟ تب لڑکے نے کہا کہ بے شک میں نے آپ کو نیک مرد پایا ہے اور آپ کی برکت سے بہت سی مصیبتوں سے نجات پائی اور نیک بخت بیوی پائی اور اس قدر مال و اسباب پایا۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ مال میں سے مجھے بھی آدھا حصہ دو۔ تب لڑکے نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے لے لو جتنا حصہ چاہے۔ بزرگ نے ایک طرف بیوی کے ساتھ تھوڑا سا مال رکھا اور دوسری طرف زیادہ حصہ مال و اسباب کا رکھا اور لڑکے سے کہا ان میں سے جو تم چاہو رکھ لو اور دوسرا حصہ میرے واسطے چھوڑ دو۔ تب لڑکے نے اپنی بیوی اور اس کے ساتھ والا حصہ مال اسباب کا چنا اور کہا کہ میرے لیے یہ کافی ہے۔ چنانچہ دونوں فریق اپنا اپنا حصہ لے کر چلے۔ تھوڑی دور گئے کہ بزرگ نے لڑکے کو آواز دے کر روکا اور اس سے پوچھا کہ اے لقمان کے بیٹے، تو کس سبب سے مجھے زیادہ مال و اسباب کا حصہ دیا تھا؟ کہیں اس کا سبب یہ تو نہیں کہ تو نے جو کرامتیں مجھ سے دیکھی ان کی وجہ سے مجھ سے خوف زدہ ہو کر زیادہ مال دیے جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس سبب سے ہے کہ میں نے آپ کی برکت سے جو نفع اٹھایا اور مصیبتوں اور مشکل سے رہائی پائی اور اس خوشی کے سبب سے آپ کو یہ سب اپنی خوشی اور مرضی سے دیے جاتا ہوں۔ تب بزرگ نے کہا اے لڑکے، تمہاری نیک نیت کی اور اعلیٰ ظرفی اور اعلیٰ اخلاق سے میں بہت خوش ہوں اور یہ سب مال و اسباب بھی تم ہی لیتے جاؤ، بھلا ہمارا اس دنیاوی مال و اسباب سے کیا کام؟ لڑکے نے عرض کیا آپ کون ہو اور کس سبب سے میرے ساتھ رہے؟ بزرگ نے عرض کیا میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور تمہارے باپ کی دعا کے سبب اللہ نے مجھے تمہاری حفاظت اور نگہبانی کے واسطے تمہارے لیے مقرر کیا تھا۔ تم کو تمہارے باپ کا روپیہ دلایا اور راہ بتائی۔ ہمارا ذمہ تو لوگوں کے ساتھ بھلائی اور مہربانی کرنا ہی ہے۔ اللہ کے حکم سے پس اب تم سے رخصت چاہتا ہوں تاکہ مال و اسباب اور بیوی کو لے کر گھر آیا اور تمام احوال اپنے باپ سے بیان کرنے لگا۔ حضرت حکیم لقمان میں بھی اللہ کا شکر ادا